اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے روح اور جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں، اللہ مجھ پر قرآن اور وحی بھیجتا ہے، تو مکہ کے کافروں نے دیکھا کہ یہ ادھر سے کہیں گئے نہیں، کبھی جھوٹ بولا نہیں، ایسی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، تو کیا واقعی نبی ہے یا ہم کو دھوکہ دے رہا ہے؟ تو اسی لیے انہوں نے یہودی مدینہ کے جو ان کے ساتھی اور دوست تھے، علم والے تھے، وہاں لوگ بھیجے مشکل سوالات ان سے پوچھ کر آؤ تاکہ ہم آزمائیں واقعی نبی ہے یا اپنی طرف سے باتیں بتا رہا ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا 3 سوال اس سے پوچھو۔ ایک، وہ کون لوگ تھے جو غار میں جا کر چھپ گئے، کس وجہ سے چھپ گئے، کیوں چھپ گئے؟ اور دوسرے، وہ کون شخص ہے کہ جو مشرق سے مغرب تک فتح کرتا گیا اور شمال سے جنوب تک گیا، وہ کون تھا؟ اور تیسرا، روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا ہے۔ روح یعنی یہ جان جو ہر جاندار میں ہے، جسم میں جب یہ روح ہوتی ہے تو ہر جاندار حرکت کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی ضروریات کا خیال کرتا ہے، اور جیسے ہی یہ روح یعنی جان اس سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ بے جان ہو جاتا ہے اور پھر ہل جل نہیں سکتا۔ تو اسی لیے یہ تمام مشکل سوالات جو یہودی اہل علم تھے وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے مشرکوں نے یہودیوں سے پوچھ کر یہ سوالات کیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں گا آپ کو، تو وہی میں کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ کچھ دن وہی کا سلسلہ رکا رہا، کافر مذاق بناتے رہے، روز پوچھتے، نبی کہتے ابھی اللہ نے بتایا نہیں۔ کافی دنوں کے بعد یہ وحی آئی اور اللہ رب الجلال نے تینوں سوالوں کے جوابات دے دیے مختلف جگہوں میں۔ اس جگہ روح کے بارے میں جو سوال ہے اس کا جواب دیا ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اسے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، اس کی حقیقت ہمیں بتلا دو۔ باقی جو اصحاب کہف کا قصہ ہے یا سکندر ذوالقرنین کا قصہ ہے، وہ اللہ نے تفصیلاً قرآن میں بیان کیا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ میں بھی کبھی بیان کروں گا، آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی۔ پہلے بھی میں بیان کرتا رہا ہوں، لیکن ریکارڈ ہو کر آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ بیان بھی آئیں گے۔ تو اب یہ روح کے بارے میں یہ جواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ جو روح ہے، جان ہے، یہ اللہ کے حکم سے انسان میں پڑتی ہے، ہر جاندار میں۔ اس کا خالق اللہ ہے، جیسے ہمارے جسموں کا خالق اللہ ہے ویسے روح کا خالق بھی اللہ ہے، اور یہ روح اللہ کے حکم سے ہر جاندار میں پڑتی ہے، جان پڑتی ہے، اور پھر اس کے حکم سے ہی نکلتی ہے۔ نہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی میں جان پڑ سکتی ہے، نہ اللہ کی اجازت کے سوا نکل سکتی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس روح کے بارے میں تمہیں صرف تھوڑے سے معلومات ہیں، زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ تو اتنے جتنی تمہاری سمجھ ہے، اتنی تمہیں معلومات ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے بنتی ہے، اور اللہ اپنے حکم سے اس کو بھیجتے ہیں، اپنے حکم سے نکالتے ہیں۔ اور جس طرح دنیا اور کائنات اور مخلوقات جانوں کو، جسموں کو بنانے والا اللہ ہے،
تو اسی طرح روح اور جان کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ تمہیں اس کے بارے میں کھود کرید کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حدیثوں میں اس کے مختصر بیان ہیں۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو روح ہے، جان ہے، اس کے بارے میں زیادہ ہمیں اللہ نے نہیں بتایا، تو ہمیں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو ہے تو کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے تو زیادہ تحقیق کی ہے۔ تحقیق منع بھی نہیں ہے۔ آج کل تو سائنسدانوں کا دور ہے، تحقیق کا دور ہے، اور جو ہے تو وہ اپنے جو ہے تو تعویلات کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ اگر ہم چاہیں، یہ جو ہم وحی نازل فرماتے ہیں، اے نبی آپ کے پاس جو وحی نازل فرماتے ہیں، تمہیں چیزوں کی حقیقت بتاتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس وحی کے سلسلوں کو بند کر دیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر اس کے بعد جو ہے تو تمہارے لیے ہمارے سامنے کوئی ذمہ دار بھی لا دینے پر ہمیں کوئی مجبور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیں جو ہے تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ ایسا آدمی جو تمہارا وکیل بنے اور ہمیں کہے کہ نہیں، لازماً نبی پر وحی بھیجو۔ یہ میرا فضل و کرم ہے جو میں وحی بھیجتا ہوں۔ الا رحمۃ من ربک، مگر یہ مہربانی ہے تیرے رب کی۔ ان فضلہ کان علیک کبیرہ، بے شک اللہ کا فضل جو ہے تو تجھ پر بہت بڑا ہے۔ اللہ کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے۔ اور جو میں یہ قرآن مجید میں تمہیں سوال و جواب بتا رہا ہوں، تو میرا نبی ہے۔ اور یہ وہی جبرائیل امین کے بارے میں انہوں نے پوچھا، یہ روح جبریل کو بھی کہتے ہیں کہ جبریل کون ہے؟ تو اللہ رب الجلال نے بتایا کہ جبریل میرا فرشتہ ہے، اور یہ میرے حکم سے آتا ہے، میرے حکم کے بغیر اپنی طرف سے نہیں آتا، اور جو احکامات میں اسے دے دیتا ہوں وہی آپ کو سناتا ہے، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں سناتا۔ جیسے فارسی شاعر نے کہا، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حکم یا جو واقعات بیان کرتے تھے، اپنی طرف سے ہرگز نہیں کرتے تھے، جب تک کردگار اللہ، جب تک جبرائیل نہ کہتے اس کو نبی بیان نہ کرتے۔ تو اس طرح جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ حکم کر دے تب یہ بھیج دے، اپنی طرف سے نہیں آتے۔ تو اس طرح جو ہے تو یہ جان بھی ہے جو اللہ کی طرف سے، زیادہ جو ہے تو یہ اللہ کے حکم سے جان آتی ہے، اللہ کے حکم سے جان جاتی ہے۔ اب سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ جب تک دل دھڑکتا ہے زندگی ہوتی ہے، خون پمپ کرتا ہے دل، اور جو ہے تو اور جگر وغیرہ، اس طرح جو ہے تو خون چلتا ہے، دل دھڑکتا ہے، سانسیں چلتی ہیں تو زندگی ہے۔ اور جب سانسیں بند ہو جاتی ہیں، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے۔ لیکن روح کی حقیقت ابھی تک سائنسدانوں نے بھی نہیں پائی، بہت کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب الجلال نے ہمیں صرف اتنا بتایا ہے، یہ روح میرے حکم سے آتی ہے، میرے حکم سے نکلتی ہے۔ اور اللہ رب الجلال پھر جان بھی انسان کو شروع میں نہیں ڈالتے، کچھ مرحلوں کے بعد انسان میں جان پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے تو ہر جاندار میں جب اللہ چاہتے ہیں جان ڈالتے ہیں اور روح ڈالتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس کو نکالتے ہیں۔ اور بہت سے جاندار ایسے ہیں، جیسے جب تم سوتے ہو تو اللہ روح کو نکالتا ہے، اگر اللہ چاہے تو روح واپس آ جاتی ہے، اگر اللہ نہیں چاہے پھر اسی جگہ ہی موت ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو زندہ سو گئے لیکن صبح کو نہیں اٹھے، ان کو موت آ گئی۔ تو اسی لیے زیادہ حقیقت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔